بھٹنڈا سابق ریاست پٹیالہ کی، جو آج کل ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں شامل ہو گئی ہے۔ تحصیل گوبند گڑھ کا صدر مقام 30 درجے 13 دقیقے عرض بلد شمالی اور 75 درجے طول بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ اس کی آبادی 1951 میں 34,991 تھی۔ یہ قدیم شہر بھاٹیا راجپوتوں کا مسکن تھا اور جنگی اہمیت کے وہ راستے اس کی زد میں تھے جو ملتان سے راجستھان اور وادی کنگ کی طرف جاتے تھے، جن میں کئی تاریخی مقامات مانند پانی پت اور آگے بڑھ کر اندرا پت دلی شامل ہیں۔ ان راستوں میں شمال مغرب کے حملہ آوروں نے ہندوستان پر حملے کیے۔ قدیم زمانے میں یہ شہر گکھر ندی کے، جو آج کل بھی امبالہ کے پاس سے گزرتی ہے، ایک معاون نالے پر واقع تھا اور اس کے گرد کی زمینیں عملاً غیر آباد تھیں۔ مسلمانوں کے زمانے سے پہلے یہ وکرم گڑھ کے نام سے مشہور تھا۔ مسلم ہند کے ابتدائی واقعات میں مثلاً طبقات ناصری اور حسن نظامی تاج المعصر میں اسے تبر ہندہ لکھا ہے، جو اس کے صحیح نام بترندہ کی بدلی ہوئی شکل ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے بے اور تے کے نقطوں کا جگہ سے بدل جانا ہے۔ مرتضیٰ الزبیدی کی تحقیق اصلیت کے زیادہ قریب ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ البترندہ ہندوستان میں ایک شہر ہے۔ پھر نندا لفظ بھٹی اور رندہ جنگل گزرگاہ سے مرکب ہے اور اس کے معنی ہیں وہ مقام جہاں بھٹی لوگ باکثرت ہیں۔ اسی طرح سرہند سیلا اور رند جنگل سے مرکب ہے اور اسے بھی غیر ہندی مسلم مورخوں نے بدل کر سرہند کر دیا ہے۔ تمام قدیم تر فارسی واقعات اور صوفیوں کے تذکروں میں اس جگہ کا نام عموماً سرہند ہی لکھا ہے۔ مثلاً بابر نامہ، جس کا انگریزی ترجمہ A.S. بیوریج نے کیا، میں بھٹنڈا کو غلطی سے سرہند لکھا، اس لیے کہ اس شہر کے قرب و جوار میں کہیں پہاڑیاں نہیں۔ ہاں، بھٹنڈا سے 30 میل دور سرہند کے راستے میں ایک گھنے جنگل کا وجود ملفوظات تیموری کے بیان سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جنگل چیتے کے شکار کے لیے اکبر کی پسندیدہ شکارگاہ تھا۔ بھٹنڈا اور اس کے گرد و نواح میں بھٹیوں کی کثرت کی بابت وافر شہادت موجود ہے۔ ہنگم نے بھٹنڈا کے اشتفاق کی بابت محض قیاس کی بنیاد پر جو رائے ظاہر کی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور حقیقت سے دور ہے۔ بھٹنڈا کو محمود غزنوی نے 1004 میں فتح کیا۔ بھٹنڈا کا راجہ بجے رائے محاصرہ کرنے والوں کی تاب و مکاو مت نہ لا سکا، اسے نکل بھاگا اور خودکشی کر لی۔ جس کا العتمی نے ذکر کیا ہے، اس کی شناخت میں اس قدر اختلاف رائے ہے۔ وثوق سے کہتا ہے کہ وہ اور کوئی شہر نہیں بھٹنڈا ہی تھا، لیکن ایک غیر معروف مقام ہاتھیہ اب بھی راولپنڈی کے اطراف میں موجود ہے اور اس پر بھی کسی حد تک العتمی کا بیان صادق آتا ہے۔ بہرحال جب تک زیادہ قطعی شہادت نہ ملے، محمد ناظم کا قول ماننا پڑے گا۔ بھٹنڈا کی بلند فصیل اور اس کے استحکامات کی، جو محمود کے زمانے میں موجود تھی، بڑی جیتی جاگتی کیفیت بیان کرتا ہے۔ سلطان محمود کی یہی فتح بالواسطہ ہندوستان کے سمانہ، امبالہ اور حصار کے خطے میں اسلام کے تعارف کا نشان آغاز ہے۔ معز الدین سمام شہاب الدین محمد غوری نے 1191 میں بھٹنڈا فتح کیا۔ جب محمد غوری غزنہ واپس چلا گیا تو ملک ضیاء الدین تغلقی پر، جو بھٹنڈا میں اس کا نائب حکمران تھا، رائے پتھورا، جسے پرتھوی راجہ کہتے ہیں، نے حملہ کر دیا اور قلعے کا محاصرہ 13 مہینے جاری رکھا۔ انجام کار قلعہ دار نے دشمن سے صلح کر لی اور قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ 1210 میں قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد ناصر الدین قباچہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ خاندان غلامہ کے بادشاہوں کے قبضے میں رہا۔ 1239 میں ملک اختیار الدین التونیا نے، جو بھٹنڈے کا حاکم تھا، بغاوت کر دی، یاقوت حبشی کو قتل کر دیا اور رضیہ سلطانہ کو قید کر کے قلعے میں رکھا اور وہیں اس سے شادی بھی کر لی، مگر وہ دونوں بھٹنڈے سے دلی جاتے وقت ہندوؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ 1253 میں ناصر الدین محمود نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور ملک شیر خان کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس شہر کا ذکر بہت کم سننے میں آتا ہے، اگرچہ اس کا قلعہ اپنی مضبوطی اور ناقابل تسخیر ہونے کے باعث ہر زمانے میں مشہور رہا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بابر نامہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ اکبر بھٹنڈا میں شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کے اتلیق بیرم خان نے ماتوب ہونے کے بعد جلندر جانے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو اس قلعے میں ٹھہرایا تھا۔ جلندر پر اس کے شاہی لشکر سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں وہ بری طرح ہارا۔ اس کے بعد بھٹنڈے کا نام تاریخ سے غائب ہو جاتا ہے اور فقط 1754 میں اس کا پھر نام آتا ہے، جب اسے پٹیالہ کے راجہ آلہ سنگھ نے فتح کیا۔ اس کے بعد یہ اس کی اولاد کے قبضے میں رہتا چلا آیا، یہاں تک کہ 1956 میں اس سارے علاقے کو بھارت میں شامل کر لیا گیا۔ موجودہ قلعہ 118 فٹ بلند ہے اور اس کے 36 برج ہیں۔ قلعہ شہر پر، جو لین دین اور تجارت کی بارونق منڈی ہے، حاوی ہے اور ارد گرد کئی میل سے نظر آتا ہے۔ سلطان محمود کے زمانے میں اس کے گرد ایک چوڑی اور گہری خندق تھی، جسے اس کے حکم سے درختوں اور پتھروں سے پاٹا گیا۔ تب قلعہ فتح ہوا۔
یہ خندق آج کل بھی موجود ہے، مگر جگہ جگہ کوڑے کرکٹ اور شہر کے ملبے سے اٹ گئی ہے جو اس میں لا کر ڈالا جاتا رہا ہے۔ یہ قلعہ اب تیزی کے ساتھ خستہ و شکستہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے سب سے بڑے دروازے کے محرابوں تک میں بڑی درزیں پڑ گئی ہیں۔ اس کے 2 بھاری مینار 1958 میں گر چکے ہیں۔ بابا جی رتن ہندی کی بابت مشہور ہے کہ وہ اس شہر کے باشندے تھے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔